الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم سورۃ الرعد سے آغاز کریں گے۔ یہ سورہ یوسف کے بعد آنے والی سورت ہے، اور اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں: الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جو دراصل الگ الگ ہیں اور ان کا ذاتی معنی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا ایک پیغام ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ بے مقصد قرآن کریم میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ان کا پھر کیا مقصد ہے؟ راجح قول انشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی صورتوں کے شروع میں یہ حروف لا کر اہل مکہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب اور تردید کرنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کلام حروف تہجی سے بنا ہوا ہے، ان حروف سے بنا ہوا ہے جن کو تم جانتے ہو، تو تم بھی ویسا کلام بنا کر لے آؤ جیسا کلام محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور یقیناً تم جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو، اس لیے تم ایسا کلام بنا نہیں سکو گے۔ تو یہ حروف لا کر ان کو چیلنج دیا گیا ہے، ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن سے قرآن بنا ہے، تم بھی بنا کر لے آؤ، تم بھی عربی کے ماہر ہو، تمہیں بھی اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلک یہ یعنی کہ یہ آیات، آپ کہہ سکتے ہیں تلک الآیات، یہ آیتیں آیات الکتابی، اس کتاب کی آیتیں ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الکتاب سے مراد ہے کامل کتاب، کہ یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی کہ قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک، اور یہ آیتیں اس کامل کتاب کی آیتیں ہیں۔ کون سی آیتیں؟ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ والذی، اور وہ جو، انزلہ اتارا گیا ہے، الیکا تیری طرف، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی لوگوں میں سے زیادہ تر، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ وہ جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن، وہ دین ہے جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ دین، یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، یہ حق ہے، یعنی کہ ایک تو یہ حق ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے، دوسرے نمبر پہ جو کچھ اس میں احکام آئے وہ حق ہیں، جو اس میں خبریں دی گئی ہیں ماضی کی، مستقبل کی، وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہیں۔ اس سب کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اکثریت تو اللہ کے وعدے کلام پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اکثریت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، حق کی طرف دیکھا جائے گا۔ حق کو قبول کرنے والا چاہے ایک آدمی ہو، وہ اللہ رب العزت کا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور اکثریت چاہے اکثریت سے زمین بھر جائے اور وہ سارے منکر ہوں اللہ کے کلام کے، اللہ کی توحید کے، اللہ کی نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس بات پہ ایمان نہیں لاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کریم کے احکام پہ ایمان نہیں لاتے، قرآن کریم کی تعلیمات پہ ایمان نہیں لاتے، قرآن کریم کے اخبار پہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ غور و فکر نہیں کرتے، سنجیدگی سے قرآن کریم کو اہمیت نہیں دیتے۔